بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مفتی عبدالرحیم صاحب کے حالیہ بیان کو جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری شورش اور گوریلا جنگ سے متعلق ہے، ان کے بیان کو ریاستی بیانیہ کے ساتھ ہم آہنگ اور شرعی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن کیا واقعی یہ بیان شریعت کے تمام اصولوں پر پورا اترتا ہے؟ آئیے اس پر ایک تحقیقی انداز میں بات کرتے ہیں، اور اگر اس میں ہم سے کوئی بات رہ جائے تو آپ اس کی نشاندہی کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، پہلی بات تو یہ ہے جو مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمائی ہے کہ گرفتاری یا شک کی بنیاد پر جائز ہے۔ اگر ایک علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہو تو 100 افراد بھی شک کی بنیاد پر گرفتار کیے جائیں تو شرعاً جائز ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ بے گناہوں کا قتل معاف ہے۔ اگر کسی مسجد پر حملہ ہو اور فوج جواب میں کارروائی کرے جس میں بے گناہ مارے جائے تو فوج گناہگار نہیں بلکہ دین ادا کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر حمایت کرنا بھی جرم ہے۔ جو لوگ دہشت گردوں کی حمایت سوشل میڈیا پر کرتے ہیں وہ بھی شرعی مجرم ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ریاست کا ہر رد عمل شریعت کے مطابق ہے۔ ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے ہر اقدام کرے۔ محترم سامعین، ان کے بیانات میں علماء نے کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ غلطی نمبر 1 جس کے علماء نے نشاندہی کی ہے کہ شک کی بنیاد پر اجتماعی گرفتاریاں۔ شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کے خلاف گواہ بھی ہونا چاہیے، اور جس پر کسی چیز کا دعویٰ کیا جائے اگر وہ انکار کرے تو وہ قسم اٹھائیں۔ بغیر ثبوت گرفتاری ظلم ہے اور ریاست کو شک کی بنیاد پر اجتماعی سزا دینے کا حق نہیں۔ غلطی نمبر 2 جس کی علماء نے نشاندہی کی ہے، بے گناہوں کا قتل معاف ہے۔ شریعت کسی بے گناہ کے قتل کو معاف نہیں کرتی، خواہ نیت کتنی ہی نیک ہو۔ محترم سامعین، جنگ میں بھی بے گناہ قتل ناقابل معافی ہے۔ فقہا کے مطابق اگر کوئی ظلم سے بے گناہ قتل ہو جائے تو قاتل ضامن ہوتا ہے۔ غلطی نمبر 3 کی جو نشاندہی کی ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کے اس بیان میں کہ ریاست کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہے، ریاست معصوم نہیں۔ اسلامی تاریخ میں خلفاء بھی احتساب کے دائرے میں تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ریاست کا ہر اقدام شرعی نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ اس پر شرعی دلائل نہ ہو۔ جمہوری ریاستوں میں فیصلے سیاسی مفاد پر مبنی ہوتے ہیں، دینی اصول پر نہیں۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث کا مفہوم شیئر کرتا ہوں۔ حدیث میں والد کے حکم پر بیوی کو طلاق دینے کا ذکر ہے، لیکن فقہا نے اس سے منع کیا ہے کہ اب وہ تقوی حدود شرع کی حفاظت کا زمانہ نہیں، اور فتاوی جات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے حکمرانوں کو عادل کہنا کفر ہے۔ یہ عربی کے فتاوی جات میں لکھا ہے۔ یہ صدیوں پہلے حکمرانوں کا حال تھا، تو اب کا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی حافظ ہو۔ جب ملک میں عدالتیں ہوں، قانون ہو، اس کے باوجود ماورائے عدالت قتل روز کا معمول، تو اندازہ لگائیں اس صورتحال میں جب آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو عوام کے ٹیکس سے دیت دے دینا، تو یہ کس انارکی کی طرف جانے کے لیے راستہ فراہم کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ بے گناہوں کو مارنے کا شرعی سرٹیفکیٹ نہیں ہے؟ محترم سامعین، ریاستی اداروں کی غیر جانبداری مشکوک ہے۔ کئی کیسز میں بے گناہ افراد لاپتہ یا قتل ہوئے، بعد میں انہیں بے گناہ قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پر آزادی اظہار اور حدود ہر پوسٹ دہشت گردی کی حمایت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ریاستی ظلم کی نشاندہی کرے تو وہ جرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ امن کے نام پر ریاستی زیادتیاں، آپریشن راہ نجات، ضرب غضب، رد الفساد میں ہزاروں بے گناہ متاثر ہوئے ہیں جن کے لیے آج تک انصاف نہیں ملا۔ محترم سامعین، اس پر علماء نے بہت خاموشی اختیار کی ہے۔ کئی علماء نے اس بیان پر چپ سادھ لی ہے، شاید حکومتی دباؤ کی وجہ سے۔ اگر عالم دین ریاست کے ہر عمل کو شرعی کہنے لگے تو وہ دین کے بجائے اقدار کی زبان بول رہا ہے۔ کیا مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنے بیان سے ظلم کو شرعی تحفظ دیا؟ محترم سامعین، اس پورے بیان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف ہونا چاہیے مگر بے گناہوں کے حق میں بھی کڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف ہونا چاہیے مگر بے گناہوں کے حق میں بھی کڑا ہونا چاہیے۔ دین اسلام کسی صورت بے گناہ کے قتل، اجتماعی گرفتاری یا طاقت کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عالم دین کو حق گوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ طاقتور کے بیانیے کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ محترم سامعین، فقہا کے بہت بہترین اصول ہے کہ کسی علاقائی مسئلے پر وہاں کے علاقائی علماء اور مفتیان کا فتویٰ معتبر ہوتا ہے۔ اس اصول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علاقائی سطح پر مفتیان وہاں کے صورتحال سے کامل واقفیت کی بنا پہ مثبت نتیجے پہ پہنچ کر رائے دے سکتا ہے، جس کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہوتا ہے، اور جو لوگ دور سے کسی دوسرے علاقے کے حالات سے لا علمی میں فتوے
فتوے جاڑ دیتے ہیں تو ان کا نقصان یہ ہوتا ہے جیسا کہ مفتی عبد الرحیم صاحب نے کیا ہے۔ اس کے آئندہ آنے والے وقت میں بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی عبد الرحیم صاحب مسلسل ریاستی مظالم کو شریعت کے سانچے میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں، جو خالص قومیت کے نام پہ قتل عام کو جواز فراہم کر رہے ہیں۔ مفتی عبد الرحیم صاحب بے گناہ لوگوں کے قتل عام پہ ظالموں کو سزائے معاف کرنے کا ٹھیکہ اٹھا کر راستے ہموار کر رہے ہیں، حالانکہ سزا کی معافی تلافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہاں تمام آپریشنوں میں تمام پختون اس بات پر گواہ ہے کہ 98% عام لوگوں کی جان اور اموال کو نقصان پہنچا ہے۔ تو کیا مفتی عبد الرحیم صاحب کے نزدیک 2 آدمیوں کے ساتھ 98% بے گناہ لوگوں کے مارنے سے بھی کسی کا گناہ نہ ہوگا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظالم اور جابر کافروں کے معذور عورتیں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے تھے، اور یہی ہماری شریعت ہے، جبکہ مفتی عبد الرحیم صاحب مسلمانوں کے معذوروں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام پر بھی کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ یا تو مفتی عبد الرحیم صاحب وہاں کے حالات سے باخبر نہیں ہیں، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ وہ جب حالات سے باخبر نہیں تو لا علمی میں کون سی مجبوری میں یہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے، حالانکہ یہاں اس کا فتویٰ جائز ہی نہیں ہے، اور اگر اس کو پتہ ہے اور پھر بھی میلوں دور سے اپنا فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو کون سے شریعت کا نام دیا جائے گا؟ محترم سامعین، مفتی عبد الرحیم صاحب نے یہ فتویٰ دیا تو پختونوں کے قتل عام کی راہ ہموار کر دی ہے، تو ہمارے پختون علماء کو کیا ہوا ہے کہ اس کو اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ کوئی اس بارے میں لب کشائی تک نہیں کر سکتا؟ کیا علاقائی سطح پہ کوئی شریعت کو نہیں جانتا؟ کیوں شریعت صرف کراچی کے علماء اور مفتیان کے ساتھ محدود ہے اور سارا شریعت ان کے حوالے کیا گیا ہے؟ میرے خیال میں مفتی عبد الرحیم صاحب کا وفاق المدارس سے راستے جدا کرنے کا بھی ایک مشن یہ تھا کہ میں مکمل آزاد ہو کر ریاستی چیزوں پر کلم کلا فتویٰ دے سکوں۔ محترم سامعین، بہرحال پختون علماء کو چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف میدان میں آ کر ان کی قومیت کی بنیاد پہ خونریز مہم کی سرکوبی کرنی ہوگی۔ عام لوگوں کو ہمارا اعلان ہے کہ ان حضرات کے پیش کردہ شریعت سے ہم بیزار ہیں۔ محترم سامعین، پشتوں میں ایک کہاوت ہے، چور پا کمزے بلیگی ہغزے گرم ہوئی، جس جگہ پر آگ جلتا ہو وہی زمین گرم ہوتا ہے۔ اب مفتی عبد الرحیم صاحب کو وہاں کراچی سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارے میں کیا پتا ہے کہ یہاں پر کیا حالت ہے جو وہاں سے وہ اس طرح کے فتوے دے رہا ہے؟ محترم سامعین، اگر آپ انصاف، حق اور شریعت کی روشنی میں سچائی سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو جو ہم نے علماء کی کچھ رائے کو جمع کیا ہے تو آپ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آئندہ ویڈیو میں آپ کی رائے کو بھی شامل کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔